ایران امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس پہ بہت ساری جگہوں پہ امن کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ امن ہو رہا ہے یا جنگ ہو رہی ہے؟ کیونکہ جس شدت کے ساتھ امن کی باتیں ہوتی ہیں اور امن کے اجلاس ہوتے ہیں، اسی شدت سے دونوں جانب جو ہے وہ حملوں کا بھی سلسلہ بہت تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج صبح جو ایران کی طرف سے اسرائیل پر میزائل باری کی گئی ہے وہ ایک انتہائی خوفناک صورتحال پیش کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو امن کی جو اس وقت جو امریکہ اور یورپ کے درمیان بھی اور مشرق وسطیٰ کے درمیان، مشرق وسطیٰ میں جو حکمران ہیں یہ ممالک ہیں، ان کے درمیان جو ہے یہ خلیج جلد از جلد آگے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو تھوڑا سا وائرل بھی کر لیا کریں تاکہ اور بھی لوگ دیکھ سکیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور لوگوں کی معلومات میں اضافے کا ایک باعث بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اگر آپ کی کو ضرورت محسوس ہو تو آپ اسے لائک بھی کریں۔ اور اس سلسلے میں یوٹیوب نے بہت اچھی خوبصورت انداز سے میری وائرل کر رہے ہیں، ان کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ وہ بھی ایک اچھی طرح سے اس کو فرسٹ پیج پر جو ہے وہ اس ویڈیو کو ڈال رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستو شروع یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو امن کی بات ہو رہی ہے، یعنی ادھر معاہدے ہو رہے ہیں، ادھر معاہدے ہو رہے ہیں، یہ سے بات ہو رہی ہے، اس سے بات ہو رہی ہے، لیکن بصورت دیگر اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ کی دھمکیاں، اسرائیل کی جو ایران پہ بمباری اور ایران کی اسرائیل پہ بمباری، یہ سب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید تیزی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی معلوم کریں گے، لیکن سب سے اہم بات جو اس وقت صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو مشرق وسطیٰ میں امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے ممالک سے جنگ کے اخراجات مانگے۔ جی ہاں، اس جنگ کے اخراجات مانگے ہیں جن میں مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بہت شدید طریقے سے بمباری کی گئی، اور پورا مشرق وسطیٰ کا جو اس وقت جو حال ہے معاشی طور پہ بھی اور اقتصادی طور پہ وہ انتہائی خطرناک ہو چکا ہے، اور پوری معیشت جو ہے وہ افتا بیٹھتی چلی جائے گی۔ اس کی وجہ ہے کیا؟ بنیادی طور پہ قبل ازیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ قطر کے امیر کی بھی بڑی تعریف کر رہے تھے، یہ چند مہینے پہلوں کی بات ہے، اور اس کے بعد محمد بن سلمان سے بھی انہوں نے اپنا پہلا غیر ملکی دورہ جو ہے سعودی عرب کا کیا، اور یہ بتانا بھی چاہا کہ دیکھو میں اسرائیل نہیں گیا ہوں اور سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ لیکن اچانک یہ کیا سلسلہ شروع ہوا؟ اس کی وجہ تھی 2026 میں ویلنزویلا پہ امریکہ کی اٹیک، اور وہاں سے مادورے کو گرفتار کرنا اور ان کے اہلیہ کو گرفتار کر کے امریکہ پہنچانا، اور وہاں کے تیل کے جو ذخائر ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اس پر قبضہ کرنا، اور اس کے قبضہ ہونے کے بعد شاید اب امریکہ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اب اگر مشرق وسطیٰ میں کہیں تیل کے کسی کنویں پہ اس نے قبضہ کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ والا کنواں ہے جو خارج جزیرے پہ ہے، جہاں سے 90% ایران کا تیل نکلتا ہے۔ یعنی نمبر 1 جو ہے وہ ویلنزویلا پہ امریکہ کا قبضہ ہے، اور نمبر 2 جو تیل کے ذخائر ہیں وہ ایران میں ہیں، وہ اس پر بھی قبضہ کرنا ہے، اور قطر میں تو جو کچھ ہے یا سعودی عرب میں جو تیل ویل ہے وہ تو وہ لے کے جا رہے ہیں آرام سے، اس میں ان کو کوئی دقت بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، اور بے چینی بھی نہیں ہے، اور صورتحال انتہائی جو ہے نا خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی۔ دوستوں اب یہ بات یورپ کی بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں اس حوالے سے۔ کل جو 2-3 دن پہلے جو ہے نا فرانس سے انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری مدد کریں، تو فرانس نے کہا کہ آپ ہماری ایئر اسپیس بھی استعمال نہ کریں اور آپ اس سے بھی ذرا دور رہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ تو صرف یہی ہے کہ فرانس یہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ پورا یورپ اس وقت اس تصور میں ہے کہ ٹرمپ تو 3 سال کے بعد چلے جائیں گے، لیکن ان ممالک نے، ان کی انتظامیہ نے، ان کے اسٹیبلشمنٹ نے تو اسی جگہ رہنا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے نا، تو ان کے لیے جو مستقبل میں سارا کچھ کھیل ہوگا۔ اور اب وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اسرائیل سے دور بھاگ گئے، اور اسپین کے وزیر دفاع نے
تو انتہائی خوفناک صورتحال پیدا کی۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو امریکہ کے منصوبے ہیں اور جو امریکہ کی جو پیش قدمی ہے ایران پہ، وہ اس سے پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ تباہی سے دوچار ہو رہی ہے اور دوچار ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ اب اس کے یہ دوسرا تو یہ پہلو تھا۔ اس کے بعد برطانیہ نے بھی امریکہ سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اس طرح یہ پورا جو یورپ کے جو اہم ممالک ہیں، باقی تو جرمنی میں نے بھی آپ کو پتہ ہے، جرمنی بھی اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ۔ اب آپ کو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ بوٹس آن گراؤنڈ کہاں پر امریکہ وہ کرنا چاہتا ہے۔ اس پر امریکہ کے سیکٹری وار جو ہیں بیٹ صاحب جو ہیں، انہوں نے پیٹ صاحب نے جو عرض کیا ہے کہ 15 مقامات پہ ہم نے وہاں پر حملہ کرنا ہے اور 15 مقامات پہ بوٹس آن گراؤنڈ کرنا ہے۔ تو اب جو آپ کا یہ افغانستان جو آپ کے برابر میں، یہ اس پہ جو 13 مقامات پہ امریکہ نے بوٹس آن گراؤنڈ کیا تھا اور اس کی آج بھی اس کو سزا مل رہی ہے اور وہاں سے اس کو قطعی کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی، جبکہ وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، یعنی ایران کا 10% ہوگا افغانستان۔ اس 10% میں وہ کیا کر لے گا، ہے نا؟ یعنی 10% کو جب وہ کنٹرول نہیں کر سکا 13 مقامات پہ اپنے بوٹس آن گراؤنڈ کرنے کے باوجود، تو باقی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ساری ایسی خوفناک صورتحال ہونے جا رہی ہے اور بوٹس آن گراؤنڈ کی 15 مقامات پہ یہ کی جاتی۔ اسی طرح سے ویتنام میں بھی انہوں نے تقریباً 10-12 مقامات پہ جو ہے یہ بوٹس آن گراؤنڈ کیا تھا، جس کے بعد سے اب تک وہ ویتنام میں ایک عجیب طریقے سے لوگ امریکیوں کو وہاں دیکھتے ہیں۔ اور یہ ساری صورتحال اس وقت یہ بتا رہی ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ پہ امریکی بھی خود بھی امریکہ کے جو عوام ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے جہاں آبادی تو کم ہے لیکن مقامات بہت زیادہ ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ امن کی قیام کی اس فاختہ کو، جس میں اب چین بھی شامل ہو گیا ہے، پاکستان بھی پہلے سے شامل تھا اور عرب ممالک بھی اس میں جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں، لیکن یہ ساری جو صورتحال ہے اس وقت یہ بتا رہی ہے کہ آپ اس وقت کہاں امریکہ جو ہے وہ پھنس چکا ہے اور امریکہ کے لیے اب کہیں وہاں سے راستے نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہوتا ہے تو اس صورت میں امریکہ کا بہت جانی مالی نقصان بھی ہوگا اور اس سے اسے حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ خارق جزیرے پہ جو مین اس کے بوٹس آن گراؤنڈ ہیں، اگر وہاں وہ اترتا ہے تو یہ ساری صورتحال اس قدر خراب ہوگی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسرائیل کی عوام، اسرائیل کے بچے اور اسرائیل کی خواتین کو بھی اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں وہ، اور مستقل طور پہ ایران کی طرف سے ہونے والی آج صبح 8 بجے انہوں نے، آپ کو میں بتاؤں کہ ہوا کیا تھا، کل اسرائیل کی جانب سے ایک کینسر کے ہاسپٹل پر جو لیبارٹری، جہاں لیبارٹری بھی تھی اور جہاں کینسر کا ایران میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے، وہاں انہوں نے بمباری کی اور اس پورے ہاسپٹل کو اور پوری ریسرچ لیبارٹری کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہاں جو مریض تھے ان سب کو بھی شہید کر دیا۔ اور اب ایران نے کل یہ دھمکی دی تھی کہ دیکھیں آج صبح، یعنی آج جو 1 اپریل کو، جسے آپ بتاتے ہیں دنیا میں اپریل فول کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے، آج پتہ نہیں کول کے طور پہ منایا جائے گا یا جھول کے طور پہ منایا جائے گا، اسرائیل کے تمام میڈیکل جو انسٹیٹیوٹ ہیں اور ریسرچ لیبارٹریز ہیں، جیسے یہ آپ کے گاڑیوں کے اور یہ موبائل فون کے اور یہ سارے جو ایسی صورتحال ہے، ان تمام کے جو ڈیٹا سینٹرز ہیں ان پر بھی ایران نے کہا تھا کہ وہ آج حملہ کر رہا ہے، اور اب صبح اس نے یہاں پہ حملہ شروع کر دیا۔ اب یہ جو اس پورے حالات کو جو، یعنی ادھر سے سارے، ادھر بھی اسرائیل کا بے تحاشا ہو رہا ہے نقصان، اور ادھر، لیکن اس تمام جو
اس تمام صورتحال کی جو اصل میں جو ذمہ دار ہیں وہ ٹرمپ صاحب ہیں، اور نیتن یاہو، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس پوری صورتحال میں ایک کی رول ادا کر سکتے ہیں اور ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس پورے جنگ کو انہوں نے ایسے کنٹرول کر رکھا ہے کہ اب یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اس وقت امن مذاکرات چل رہے ہیں یا جنگ میں تیزی کے لیے وقت مانگا جا رہا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ جنگی صورتحال سامنے آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔